السلام علیکم۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی لیکچر 5۔ ہمارا موضوع ہے حب رسول۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ کل ہم بات پڑھ کر آئے تھے حب الہی کی۔ حب کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھایا، بتایا۔ آج ہم حب رسول کی بات کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جو کائنات کے اندر سب سے مقدس اور محترم ہستیاں رہی ہیں بھی وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ انہی پاک ہستیوں میں نفوس نفس کو کہتے ہیں، جو ہستیاں ہیں ان کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ، یعنی قدسیہ بھی مقدس کے لیے ہے۔ سب سے جو افضل ہیں وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری نوع انسانی پر بے شمار احسانات ہیں۔ افضل انبیاء یعنی سارے ہی انبیاء افضل ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے اعتبار سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ یہ ہم جانتے ہیں کہ ختم کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک کا آپ کا جو پیغام ہے وہی کافی اور شافی ہے، مکمل ہے۔ اقرار رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ایک لحاظ سے توحید سے اہم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید سے اہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے ہی توحید کی حقیقت اور صحیح صورت ہم انسانوں کو معلوم ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ بھی موجود تھا، کائنات بھی اور میں بھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کیا ہے اور میں اسے کیسے بلاؤں۔ تو یہ آ کر ہمیں جو سمجھایا، بتایا، دکھایا، راستہ دکھایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ لہٰذا اللہ تک پہنچنے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے، صراط مستقیم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی گائیڈ لائن میں چلنا، یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ سے محبت کیسے ہوگی، یہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا، ان کا اتباع کرنا، یہ ایمان کی کسوٹی، اسلام کا پیمانہ، اسلام کا معیار ہے۔ اس میں یہ فارسی کا شعر ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں ایسے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، معتبر یعنی اعتبار نہیں ہے، جس کی بنیاد حب رسول پر نہ ہو۔ یہاں جب تک حب رسول نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کو ویلڈ قرار نہیں دیتے۔ اور یاد رکھیے کہ محبت صرف ظاہری یا رسمی مطلوب نہیں ہے، بلکہ ایسی محبت چاہیے جو تمام محبتوں پر غالب آ جائے، جس کے مقابل محبوب ترین تعلقات کی بھی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، جس کے لیے یعنی ایسی محبت کے جو محبوب ترین تعلقات ہیں اس کے سامنے سب بے قیمت ہے، کم ہے، حقیر ہے۔ جس محبت کے لیے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑا جا سکے لیکن اسے کسی قیمت پہ نہ چھوڑا جائے، تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مطلوب اور مقصود ہے۔ اب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآنی آیات ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہوں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں دنیا کی، یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے لسٹ دے دی نا چیزوں کی، رشتے ہیں، ناطے ہیں، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی، بچے ہیں، مال و دولت ہے، بزنس ہے، گھر بار ہیں۔ اگر تمہیں یہ فکر ہے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جو کوشش ہے ان سے زیادہ تمہیں ان چیزوں سے محبت ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے تم اللہ کی راہ میں نہیں نکل رہے، تو یہاں تک انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، یعنی پھر اللہ فیصلہ کرے گا۔ محبت کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔
محبت کے پلڑے میں اللہ کی محبت سب سے اوپر، پھر نبی کی محبت، اس کے بعد دنیا کی ہر چیز، ہر شخص کی محبت۔ یاد رکھیے کہ یہ جو آیت ہے اس میں جن شخصیات کا، جن رشتوں کا، جن چیزوں کا، جیسے مال دولت گھر کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی محبت عام ملانے انسانی کے موافق ہے۔ یعنی یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ادنا محبت ہے، انسان کی جینز میں ہے، اس کو رشتوں سے پیار ہوتا ہے، اسے بچوں سے پیار ہوتا ہے، اسے والدین سے، والدین کو بچوں سے، میاں بیوی کو، دوست رشتہ داروں کو آپس میں پیار اور محبت ہوتا ہے، دولت سے محبت ہوتی ہے، عزت سے محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ موافق، انسان کے موافق مسلمہ مین کہ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت کو چھوڑ دو، محبت کی نفی نہیں کی، نیگیٹو نہیں کیا، نیگیٹو نہیں قرار دیا گیا، کراس نہیں لگایا ان محبتوں پہ۔ اللہ نے کہا ترجیحات مقرر کرو۔ ترجیحات کیا ہے؟ پریفرنسز بناؤ۔ پریفرنسز کا مطلب کیا ہے کہ اگر ان محبتوں میں آپس میں کوئی کلیش ہو جائے، وہاں متصادم یعنی آپس میں کلیش ہو گیا اور ایسے سٹیج پہ انسان پہنچ گیا کہ کسی ایک کو اس نے اختیار کرنا ہے اور کسی ایک کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، تو وہاں پر آ کر پھر اس کلیش میں اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالنا ہے؟ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجیح دینی ہے حب اللہ، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے والدین، اولاد اور باقی تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ ہو۔ پھر بتایا کہ اور وہ مال قرآن میں آتا ہے کہ جو تم نے جمع کیا اور تجارت جس کے خسارے کا تمہیں اندیشہ ہے، دل پسند اگر محلات تمہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو کہ حتیٰ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اپنا فیصلہ سنا دے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ ایمان کی حقیقی لذت سے وہی آشنا ہو سکتا ہے، یعنی اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ اب یہاں پہ پھر ہم جانیں گے حب رسول سے مراد وہ ادنا محبت نہیں ہے، عام کامن محبت نہیں ہے جو ہماری جینز میں ہے، جسے جبلی اور حصی محبت کہتے ہیں، ہماری جبلت کے اندر ہے، ہماری فطرت کے اندر ہے، جو انسان کو بیوی بچوں رشتے ناتوں سے ہوتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہوگی وہ عقلی ہوگی، وہ شریعت ہمیں بتائے گی، عقل سے ہم جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں کو، آپ کے احسانات کو، آپ کے فیض کو، آپ کے کرم کو، جس کی بنا پر انسان اپنی عزیز ترین چیزوں پر تعلیمات نبوی کو مقدم رکھتا ہے۔ ہر چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دینا۔ اگر ان فرمودات نبوی میں، فرمودات نبوی یعنی فرمودات آپ کے جو فرامین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں، خود اس کا اپنا نفس مزاحم ہو، یعنی اس کی اپنی طبیعت، اس کی اپنی ذات اس کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، اس کی ذات اس کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، تو اس کا مقابلہ کرنا۔ یہاں تک کہ اگر راستے میں کسی سنت کو پورا کرنے میں، آپ کے کسی حکم کو پورا کرنے میں بیوی بچے خاندان ملک قوم کوئی بھی آ جاتا ہے، کسی کے اصول آتے ہیں ٹکراتے ہیں، تو سب کو ٹکرانا۔ اس محبت کی اصولی نوعیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں واضح کیا۔ آپ نے کہا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ گویا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور اگر آپ کی تعلیمات پر عمل نہ ہو تو محبت کا دعویٰ کھوکھلا اور بے بنیاد ہے۔ حب رسول اور صحابہ کرام دیکھتے ہیں ہم کہ ان کا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کیا تھا۔ ہم جس محبت کا ذکر کرتے ہیں نا، جس محبت کا خواب دیکھتے ہیں، جس کو ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں، وہ صحابہ میں بدرجہ اتم یعنی بہت زیادہ حقیقی معنوں میں وہاں موجود تھی۔ ہمیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے نا، تو ہمیں آپ صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے کہ جنہیں اللہ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رفاقت یعنی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ چند واقعات ہم پڑھیں گے یہاں پر حب رسول کے حوالے سے۔ غزوہ احد کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون ہے، جنگ میں انہیں اطلاع ملتی ہے کہ بھائی، بیٹا بھائی اور شوہر شہید ہو گئے ہیں۔ وہ اطلاع ملتے ہی مدینہ سے نکلی دیوانہ وار، میدان جنگ میں آئی اور آتے ہی پوچھا
یہ نہیں کہا کہ جا کے میں اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھوں، بھائی کو دیکھوں، شوہر کو دیکھوں، میدان جنگ میں آتی ہیں اور پوچھتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ وہ تو بخیریت ہیں۔ بولی نہیں، مجھے دکھاؤ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں۔ جب ان کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو جوش محبت سے پکار اٹھی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ زندہ ہیں تو یہ سب مصیبتیں ہیچ ہیں۔ ہیچ مین یہ سب مصیبتیں حقیر ہیں، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مصیبتیں ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے مولانا شبلی نے اس واقعے کا شعری ترجمہ بھی کیا کہ میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ اب ہم اس میں ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، نہیں منافقین کا سردار تھا، لیکن اس کا جو بچہ تھا عبداللہ، حضرت عبداللہ، وہ انتہائی مخلص اور صادق مومنین میں سے تھے، یعنی صحابی تھے وہ۔ یعنی ایک طرف سب سے بڑا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا بچہ انتہائی مخلص۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر لے آؤں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرنا، ہم لوگوں کی گردنیں نہیں اڑاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ قریش مکہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ اگر تم بیت اللہ میں آ گئے ہو، اگر تم چاہو تو طواف کر لو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ دیکھیں محبت کا انداز۔ پس صحابہ کرام جانتے تھے کہ محبت صرف لفظی اور زبانی معتبر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہمیں اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ جب ہم نبی سے محبت کریں گے، جواب میں پھر اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ صرف محبت نہیں کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، درجات بلند کرے گا، کیونکہ اللہ کون ہے؟ انتہائی غفور الرحیم ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ محبت انسان کو سکھاتی کیا ہے۔ محبت انسان کو ادب سکھاتی ہے، ایٹیکیٹ سکھاتی ہے، اتباع سکھاتی ہے، اطاعت سکھاتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی توقیر اور تعظیم کا حال یہ تھا کہ اگر کسی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر، در دولت یعنی آپ کے گھر میں، آپ کی محفل میں دستک کی ضرورت ہوتی تو نہایت آہستہ ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ یعنی جب جاتے تو یہ نہیں کہ دروازے پہ جا کر دھڑ 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 دروازہ بجایا جا رہا ہے، بالکل آہستہ ناخنوں سے۔ کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں بولتا تھا۔ اسی لیے قرآن میں بھی یہ آیات آئی ہیں کہ اونچا نہ بولو، آگے نہ چلو، ورنہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی قرآن میں یہ بتا دیا گیا، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی لیے علماء کی رائے ہے کہ حدیث پاک کے مقابلے میں اپنی کیلو کال یا خیال پیش کرنا، کیلو کال کہ ہی سیڈ، شی سیڈ، اور یہ میری رائے ہے، یہ میرا معاملہ ہے۔ ہاں، جب نبی مانگے تو ضرور اپنی رائے پیش کی جائے۔ اللہ نے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگوں سے مشورہ لیجئے، لیکن جب آپ نے نہیں مانگا تو آپ بیٹھ کے وہاں پہ ایسے ہی باتیں نہ کرنا شروع کر دیں۔ صوت النبی سے، صوت النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا آداب نبوی کے خلاف قرار دیا۔ پھر مزید جو ہمیں پتہ چلتا ہے حب الہی میں صلاۃ و سلام ہے کہ یہ بھی ایک صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر خیر ہو تو انسان جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے، پھر اپنی زبان پہ اکثر درود و سلام کے کلمات جاری رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی کو کوئی چیز محبوب ہو جاتی ہے وہ اس کا ذکر کثیر کیا کرتا ہے۔ یعنی جب آپ دیکھیں نا، جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کام سے محبت ہوتی ہے، کسی پرسنالٹی سے محبت ہوتی ہے، تو ہر وقت اس کا خیال، ہر وقت اس کی باتیں کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو، اور آپ کی محبت میں جو کام انسان سب سے زیادہ کرے اپنی زبان سے، یعنی عمل تو کرنا ہے آپ کی سنتوں پر، اور آپ کی سنت میں سب سے امپورٹنٹ سنت آپ جو قرآن اور مشن لے کر آئے،
قرآن کو سمجھنا، سمجھانا، اس پہ عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا. اور پھر اس کے بعد زبان سے کیا ہے؟ صلاۃ و سلام حب نبی کے اظہار کی سب سے اعلیٰ شکل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہاں ہم کتنے اٹیچ ہیں، ہماری محبت کا انداز کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے. ہم اپنے ایمان، اپنے لگاؤ، اپنے وفاداری کا اعلان کریں جس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بندوں کو دیا ہے. فقہا اس سے متفق ہیں. ہر فرد امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بھیجنا چاہیے، اور یہ فرض عین ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، رسالت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا. شہادت دینا یعنی گواہی دینا. اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، تعداد نہیں مقرر کی گئی کہ اتنی دفعہ کریں، اتنی دفعہ نہ کریں. نہیں، جتنی آپ کو توفیق ہو، ہمیں توفیق ہو، جب توفیق ہو، صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، 10 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں محبت سے. بہترین اور جو مسنون ہے، آپ کو معلوم ہے درود، وہ درود شریف ہے، درود ابراہیمی، جو ہم ہر نماز کے اندر آخری جو رکعت ہوتی ہے تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، اور وہی درود و سلام ہے جو ہم اتحیات کے اندر پڑھتے ہیں. تو یہ سب سے بہترین شکلیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں. تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک حب الہی کا کمپلیٹ ہوتا ہے. آگے ہم دیکھیں گے اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مفہوم کیا ہے؟ محبت کے لیے اطاعت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی پیچھے اب ہم نے حب الہی کی اور حب رسول کی بات پڑھی نا، تو وہ حب، وہ محبت بالکل بے فائدہ ہے. اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دینا ہے جس میں اللہ کی اور نبی کی اطاعت نہ ہو. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اب جیسے ہم مسلمان ہیں نا، اکثریت ہماری، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، اللہ کی محبت کے دعوے بہت کرتے ہیں، بلند و بانگ، آسمان سے تارے توڑ کر لانے والے دعوے. لیکن جہاں پہ اطاعت کی بات آتی ہے وہاں پہ بالکل زیرو. پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ ہے، دین ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، یہ محبت ہمیں کسی طرف لے کر جاتی ہے، کچھ سیکھنے سکھانے کی طرف آمادہ کرتی ہے، کچھ عمل کرانے کی طرف آمادہ کرتی ہے. محبت اطاعت ضروری ہے. جیسے میں آپ کو پہلے بھی مثال بھی دے کر آئی کہ اگر ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، تو ہم صرف یہی کہتے رہیں امی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، ابو مجھے آپ سے بہت محبت ہے. ان کی کوئی بات مان کر نہ دیں، ان کی کوئی کیئر کر کے نہ دیں، ان سے شفقت محبت کا سلوک کر کے نہ دیں، اور صرف زبان سے کہتے رہیں مجھے آپ سے بہت محبت ہے. ہم مانیں گے اس محبت کو؟ چلے یہ بات شاید آپ کو اتنی سمجھ نہ آئے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں ہمارا مفاد نہیں ہے نا اس معاملے میں. ہمارا مفاد کس معاملے میں ہے؟ آپ کے ابو آپ سے کہیں بیٹے مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ کے ابو میری فلاں ضروریات ہیں، مجھے فلاں چیزیں چاہیے، مجھے فلاں فلاں معاملہ ہے. ابو کہیں کہ سوری، اس کے لیے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پیسے ہیں بھی، اچھے بھلی جاب بھی کرتے ہیں، یا گھر میں نکھٹو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے وہ محنت ہی نہیں کرنا چاہتے. تو آپ یہ کہیں گے نہیں کہ یہ ابو کیسی محبت ہے، یہ کیسے دعوے ہیں؟ اصل میں تو ہماری کیئر ہونی چاہیے تھی، ہماری چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا، یہ محبت تھی. تو یہی سیم چیز، یہ مثال میں نے انسانوں کے لیول پر جا کر اس لیے دی کہ مثالوں سے بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. اب اللہ کی محبت ہے، اطاعت کے بغیر وہ کوئی محبت نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اطاعت کے بغیر وہ کوئی محبت نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جس کے دل میں صحیح اطاعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا باغی، اپنا نافرمان قرار دیتے ہیں. جو اللہ کے حکموں کو اور رسول کے حکموں کو نہیں دیکھتے، خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں. حضرت رابعہ بصری نے ایسے ہی لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محبت کے جھوٹے مدعی، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. عقل کے لحاظ سے یہ بات بھی عجیب ہے. اگر تو دعوی محبت میں سچا ہوتا تو اس کی فرما برداری کرتا، کیونکہ ہر محب یعنی محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات دل و جان سے مانا کرتا ہے. ہر بندہ جو کرتا ہے وہ دل و جان سے مانتا ہے. پھر اطاعت الہی اور اطاعت رسول، ظاہری بات ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اللہ کی اطاعت کریں، رسول کو نعوذ باللہ سائڈ پہ رکھ دیں، یا رسول کی اطاعت کریں، رسول سے محبت کریں، اللہ کو سائڈ پہ رکھ دیں. نہیں، دونوں ہوں گی تو ایک انسان کی نجات ہوگی، دونوں ہوں گی تو وہ مسلمان مومن کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکموں کو جاننے کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول ہی بتا سکتے ہیں
اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان کی منشا کیا ہے، مرضی کیا ہے، ان کی ناراضگی کی چیزیں کیا ہیں، ان کے حکموں پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بار بار ہمیں حکم ملتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ نبی دین و شریعت کے دائرے میں جو کچھ کہتا ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ کیوں؟ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ انہیں حکم دیتے ہیں۔ ایسے ہی جب نبی کی اطاعت کی جاتی ہے تو اصل میں وہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت سے نافرمانی کی، منہ موڑا، تو ہم نے رسولوں کو تمہارے اوپر نگہبان نہیں بنایا۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نشان امتیاز ہیں۔ تو یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ رسول کی اطاعت اصلاً اللہ کی اطاعت ہے، رسول سے محبت اصلاً اللہ سے محبت ہے۔ اس اطاعت سے وہی بات جو بھی میں اوپر آپ کو شیئر کر کے آئی کہ ظاہری اطاعت مطلوب نہیں ہے، ظاہری مین سطحی سطحی، اوپر سے مصیبت چٹی سمجھ کے نہیں، لازم کیا ہے کہ آدمی پورے خلوص دل کے ساتھ اطاعت کرے، زندگی کے معاملات میں جو احکام وہ دیں ان کی خوشی خوشی تعمیل کرے۔ اگر انسان کی آپس میں مختلف لوگوں سے جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی اور وہاں پہ ہمیں اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ ملے، تو یہ جب صحابہ موجود تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ کے فیصلے کو دل سے قبول کرنا ہے، اس کے اوپر راضی ہونا ہے، دل میں گھٹن محسوس نہیں کرنی۔ اور اب اگر ہم موجود ہیں قیامت تک کے لوگ، تو ان کے جو فیصلے موجود ہیں دنیا کے اندر جو وہ کر گئے اپنے زمانے میں، وہ ہمارے لیے بھی قابل اتباع ہے، ہمیں اس کو لینا ہے۔ علاوہ ازیں ان اوامر اور نواہی کا تعلق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے نہیں تھا، یعنی کہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ جو صحابی تھے انہوں نے ہی آپ سے محبت کرنی تھی، انہوں نے ہی آپ کی بات ماننی تھی، جیسے کہ ہمارے ہاں ہی جو گمراہ فرقے ہیں مسلمانوں کے، وہ کہتے ہیں کہ جی رسول کی اطاعت تو ان کے اپنے زمانے کے لیے تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قابل اتباع ذات قرار دیا ہے۔ آپ کی سنت موجود ہے، آپ کی سنت کی اطاعت اصل میں آپ کی اطاعت ہے۔ اور میں جیسے آپ کو پہلے بتا چکی کہ سنت میں صرف سنت یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ پانی کیسے پیتے تھے، آپ لباس کیسے پہنتے تھے۔ آپ کی سب سے بڑی سنت آپ کے اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ قرآن پاک ہے جو وہ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اگر ہمیں اس کو نہیں سمجھا، انڈرسٹینڈنگ حاصل نہیں کی A to Z، ہمیں نہیں سمجھ آئی قرآن کی، تو پھر ہم اطاعت کے معاملے میں جھوٹے ہیں، ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے یوں بیان کی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں پر مضبوطی سے قائم رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ظاہری بات ہے کہ دونوں چیزوں کا علم لے کر ہی ہمیں اپنی آخرت بچانی ہے، اپنے معاملات اپنے رب سے درست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے ہی اپنے اوامر اور نواہی، اوامر جو حکم دیے، آرڈرز دیے، نواہی جن کاموں سے روکا، یعنی جن سے منع کیا، یعنی ڈوز اور ڈونٹس، کرو اور نہ کرو، ہمیں رسول نے بتایا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جس نے اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر لیا۔ جس نے یہ مان لیا اس نے اسلام کا مزہ چکھ لیا۔ تو یہ ہمارا جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا معاملہ ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آگے جو ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے وہ ہے حقوق العباد۔ اب اسلام میں حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق ایک اللہ کے، دوسرے بندوں کے۔ ان دونوں کی ادائیگی ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا کر آئی کہ ہم جو دنیا میں رہتے ہیں ہم ایک معاشرے کے فرد ہیں۔ معاشرے میں پیار، محبت، امن و سکون کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز کیا ہے کہ ہر فرد کے حقوق عدل کے ساتھ متعین ہوں، پتہ ہوں کہ کس کے کیا کیا حق ہیں۔ والد کا کیا حق ہے، والدہ کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، دوست کا کیا حق ہے، رشتہ دار کا کیا حق ہے، متعین ہوں، پھر ان کو ادا کیا جائے۔
جب انسان اب ہر بندہ جب اپنے فرائض ادا کرے گا تو دوسروں کے حق آٹومیٹکلی اس کو ملنا شروع ہوں گے. جب یہ حقوق ملیں گے تو معاشرے میں فلاح آئے گی، ترقی آئے گی، معاشرتی فضا خوشگوار ہوگی. لیکن اگر افراد میں حقوق کا خیال نہیں ہے، عدل نہیں ہے، توازن نہیں ہے، تو لازماً معاشرے میں بے چینی پیدا ہوگی، بے اطمینانی پیدا ہوگی، تصادم پیدا ہوگا، کشمکش پیدا ہوگی، جس سے معاشرے کا نظم و ضبط بگڑ جائے گا، امن و امان تباہ و برباد ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں تخریب آئے گی، یعنی تخریب کہ انسان جو ہے نا معاشرے کے اندر بہت بگاڑ کا ذریعہ بنے گا، تعمیر ختم ہو جائے گی. یعنی معاشرہ بنے گا نہیں، پروان نہیں چڑھے گا، پالش نہیں ہوگا، بلکہ اس کی توڑ پھوڑ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا. اسی لیے دین اسلام نے معاشرے میں افراد کے حقوق کا تعین کیا، بتایا عدل اور اعتدال اور توازن بہت ضروری ہے، اور اگر ان کو ادا کرتا ہے حقوق کو تو ایک انسان نے اپنی دینی ذمہ داری ادا کی. اب وہ حقوق کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ٹاپ پریارٹی پر حقوق والدین ہے. ظاہری بات ہے کہ حقوق والدین کیا ہیں، یہ بچپن سے ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں، سنتے بھی آ رہے ہیں، لیکن اب ہم اپنے کورس کے اعتبار سے اور پھر رک کر میں آپ کو بار بار یہی کہوں گی کہ صرف کورس کے لیے اپنا یہ سلیبس مت پڑھیے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اسلامیات کے ذریعے موقع دیا، ہم ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ان چیزوں کو سیکھنا ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جب امپلیمنٹ کریں گے تو ہی اس میں ہمارے لیے آسانی اور بہتری ہوگی. اب اسلام میں یاد رکھیے کہ حقوق اور فرائض جو ہے نا یہ ٹو وے ٹریفک ہے، یعنی ایک ٹریفک آتی ہے دوسری جاتی ہے، یہ نہیں کہ ون سائیڈڈ ہے، ٹو وے ہے. ایک طبقے کے حقوق ہیں، دوسرے طبقے کے وہی فرائض ہیں. جو ایک کے حقوق ہیں، فرائض ہیں، وہ دوسرے کے حقوق آتے ہیں. یعنی اگر والدین اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو اولاد کو حقوق ملتے ہیں، اولاد اگر اپنے فرائض ادا کرتی ہے والدین کو حقوق ملتے ہیں. یاد رکھیے دین کہتا ہے کہ ہر فرد اپنے اپنے حق ادا کرے، اپنے اپنے فرض ادا کرے، تاکہ گھر اور خاندان جو معاشرے کی پہلی اینٹ ہے اس کا ماحول خوشگوار اور پرامن ہو جائے. معاشرے میں ایک فرد کے لیے سب سے زیادہ اہم اور کارآمد ہستی اس کے والدین ہیں. یہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، جانتے آتے ہیں. نہیں، ہمارے لیے جو سب سے زیادہ اہم ہستی ہے، جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، وہ والدین ہوتے ہیں. اور انہی کا وجود ہوتا ہے کہ جو بچے کا وجود کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے. والدین اپنے اولاد کی نگہداشت، دیکھ بھال بہت بے غرض اور ایثار کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں نا، بچہ پیدا ہوتا جاتا ہے، دو خدمت گزار اس کے اسٹینڈ بائی اس کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں. اپنا آرام، سکون، اپنی لذتیں، اپنی خوشیاں سب کچھ اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں. شفقت اور اخلاص بے انتہا ہوتا ہے، اولاد کے لیے باعث راحت ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک فرد کی بقا اور وجود اللہ کے بعد والدین کا مرہون منت ہے. یعنی اگر ہم دنیا میں ہیں، ہم اتنے بڑے ہوئے، ہمارے والدین کی بے پناہ قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی لسٹ میں والدین کے حقوق کو فوقیت دی ہے، اس کو نمبر 1 رکھا ہے. قرآن کی سورہ میں آتا ہے، سورہ نساء میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور اچھا سلوک کرو ماں باپ سے اور قرابت داروں سے اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے. تو قرآن نے کہہ دیا. اب حسن سلوک کیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اب اپنے نیکسٹ ٹاپک میں کور کریں گے، کیونکہ اس پہ میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا رک کر اس کو ہم جانیں، سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، تاکہ اللہ نہ کرے بحیثیت مسلمان اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ بھئی یہ جو کمی کوتاہی ہے اس کا دین کے اندر کتنا بڑا نقصان ہے، اور ہمیں اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ظاہری بات ہے کہ جتنا ہم جانیں گے اتنی ہی ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، اور اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی، اللہ راضی نہیں ہوگا. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ زندگی کے اندر سے برکت اٹھ جائے گی. اب میں یہاں پہ رک کر آپ کو توجہ دلانا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو جو اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے نوٹس بنانے کے لیے، 10 چیزیں ہیں آبجیکٹیو میں.
یعنی کہ MCQs میں 10 شارٹ کوسچن آنسر میں. کائنڈلی اس کام کو بوجھ نہ سمجھیے. آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے یہ چھٹیاں نہیں ہیں، آپ کی یوں سمجھ لیجیے کلاسز ہو رہی ہیں. دل لگا کے محنت کیجیے، مشقت کیجیے اس معاملے میں، تاکہ جب کالج کھلیں تو آپ کی تیاری اچھی خاصی ہوئی بھی ہو. اگر فوراً پیپر ہوتے ہیں تو آپ کو پھر زیادہ ٹینشن نہ ہو اس وقت. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اچھے طریقے سے یاد کر کے اپنی اسائنمنٹ جو ہے نا اس کو پورا کرنا ہے. اور یہ ہماری یوں سمجھ لیں کہ پورے ڈے کے اندر مختلف ٹیچرز آپ کو اسائنمنٹس دے رہی ہیں. ہر ٹیچر کی اسائنمنٹ کو وقت دینا یہ ضروری ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.